اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو ابھی واپس لوٹ جائیں، کیونکہ آج کی کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں، ایک ماں کی دعا، ایک جن کی محبت اور ایک حویلی کی بددعا کی ہے۔ اور جو کچھ اس حویلی میں ہوا اسے سن کر کئی لوگ آج تک راتوں میں سو نہیں پائے ہیں۔ نور ایک غریب مگر بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ گاؤں کے کنارے مٹی کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ چہرہ فرشتوں جیسا، آنکھیں صاف، دل نرم، مگر گھر میں غریبی اور ماں کی بیماری نے اس کی زندگی کو کس کر پکڑ رکھا تھا۔ اس کی ماں فاطمہ بیوی پچھلے 4 سال سے بستر پر پڑی تھی، نہ دوائیاں نہ کھانے کو ٹھیک کھانا، راتیں بھوک میں گزر جاتی، مگر نور کا صبر کبھی نہیں ٹوٹا۔ ہر صبح وہ فجر کی اذان پر اٹھتی، سجدے میں گرتی اور روتی، یا اللہ میری ماں کو شفا دے، ہمیں حلال روزی دے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ کچھ لوگ اسے غلط راستے دکھاتے، کچھ شادی کا لالچ دے دے، کچھ پیسے کا، مگر نور کا جواب ہمیشہ ایک جیسا ہوتا، میں اپنے صبر کو کسی کے ہاتھوں نہیں بیچوں گی۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے بتایا، جنگل کے پاس شمسی حویلی نام کی ایک ویرانہ عمارت ہے، وہاں کام ملے گا، کھانا ملے گا، پیسے اچھے ملیں گے، مگر حویلی بدنام تھی۔ عجیب آوازیں، لڑکیوں کا غائب ہونا، راتوں میں کسی کے رونے کی آوازیں، زلیخا نام کی لڑکی کی موت، اور حویلی میں قید جنات۔ گاؤں والے اس حویلی کا نام تک لینے سے ڈرتے تھے، مگر نور نے صرف کہا، اگر حویلی میں جن بھی ہے تو میرا رب اس سے بڑا ہے، اور وہ نکل پڑی اس راہ پر جہاں اس کی تقدیر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 100 سال پرانی حویلی، سنگ مرمر کی دیواریں، ٹوٹی جھومر، جنگ لگے گیٹ، اور دیواروں پر عجب سا بوجھ۔ نواب زین العابدین شمسی کی یہ حویلی تھی۔ ان کی بیٹی زلیخا خوبصورت مگر گھمنڈی ایک غریب لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی رات اس کی لاش حویلی میں ملی، چہرے پر غصہ، آنکھیں کھلی ہوئی، جیسے موت کے بعد بھی کسی کو کوس رہی ہو۔ اس دن سے حویلی میں آوازیں، پرچھائیاں، رونے کی چیخیں اور جنات کا سایہ، سب کچھ شروع ہو گیا۔ حویلی میں ایک درشہ طاقت موجود تھی، کامل ایک عام جنات نہیں تھا، وہ روحانی جن تھا، جن کے دل پاک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، مگر صدیوں پہلے اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ایک انسانی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ جب لڑکی نے کسی اور سے نکاح کیا، کامل ٹوٹ گیا اور اس کی روح دنیا میں بھٹکنے لگی۔ وہ حویلی میں رہنے لگا، تنہا، ٹوٹا ہوا، محبت کا بھوکا۔ جب نور حویلی میں داخل ہوئی، اس کی تلاوت، اس کی دعائیں، اس کا صبر، سب کامل کے ٹوٹے دل پر مرہم بن گیا۔ وہ ہر جگہ اس کا پیچھا کرتا، مگر سامنے نہیں آتا۔ نور جھاڑو لگاتی، کامل سنتا۔ نور تسبیح پڑھتی، حویلی مہک اٹھتی۔ نور روتی، ہوا بھاری ہو جاتی۔ کامل پہلی بار محبت نہیں، سکون محسوس کر رہا تھا، مگر محبت جن اور انسان کے بیچ یہ ناپاک ہوتی ہے، نہ آسان۔ ایک رات نور ماں کی دوائی کے لیے رو رہی تھی، کامل اس سے دور نہیں رہ پایا۔ الماری اپنے آپ کھلی، سونے کی سکوں کی تھیلی زمین پر گری، اور رات کو سپنے میں آواز آئی، بس ایک ہاں، اور تجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نور کی آنکھیں کھلی، وہ سجدے میں گر گئی، یا ربی مجھے تیری ضرورت ہے، نہ کسی جن کی۔ نور نے سکے لوٹا دیے، سورہ بقرہ پڑھی اور کہا، میں اللہ کی بندی ہوں، کسی اور کی نہیں۔ یہیں سے کامل کے اندر کا عشق دھیرے دھیرے جنون میں بدلنے لگا۔ گاؤں کے بزرگ حافظ ابراہیم، ایک روحانی علم والے آدمی نے فجر کی نماز میں بے چینی محسوس کی، جیسے کسی پاک روح کو خطرہ ہو۔ وہ حویلی پہنچے، نور کو دیکھا، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، مگر ایمان والی۔ انہوں نے پوری حویلی میں سورہ بقرہ، سورہ جن، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کی۔ حویلی کانپ اٹھی، دیواروں پر دراریں گہری ہوئی،
کامل پیچھے ہٹ گیا۔ حافظ صاحب نے کہا، بیٹی، جن کا وجود سچ ہے مگر تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے۔ ادھر جھوپڑی میں فاطمہ بی بی سجدے میں گر کر رونے لگی۔ یا اللہ، اگر میری بیٹی کی حفاظت کے لیے میری زندگی چاہیے تو مجھے اٹھا لے، مگر اسے ہر برائی سے بچا لے۔ ان کی دعا عرش تک پہنچی اور حویلی میں ایک مضبوط نورانی روشنی داخل ہوئی۔ کامل اس روشنی سے کانپ گیا۔ اسے پتا چل گیا نور کسی کی اکیلی نہیں، وہ ایک ماں کی دعا میں لپٹی ہوئی ہے۔ کامل کی محبت اب درد بن چکی تھی۔ اس نے مجھے کیوں ٹھکرایا؟ میں نے اسے سب کچھ دینا چاہا۔ اس کے اندر بھڑکتی آگ حویلی کو ہلانے لگی، مگر نور قرآن پڑھتی، ذکر کرتی، آیت الکرسی پڑھ کر سوتی، گھر میں پاک ماحول پھیلاتی۔ کامل کمزور پڑ رہا تھا، اس کی روح بکھر رہی تھی۔ ایک رات حویلی میں طوفان اٹھا، دروازے اپنے آپ بند ہونے لگے، جھومر ہلنے لگا، ہوا بھاری ہو گئی۔ کامل سامنے آیا، نور کو پہلی بار اپنی شکل دکھائی، لال آنکھیں، چہرہ آدھا انسان آدھا پرچھائی۔ نور پیچھے نہیں ہٹی، اس نے صرف کہا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اور حویلی کی دیواریں گونج اٹھی۔ کامل چیخا، اس کی روح جلنے لگی۔ تبھی حافظ ابراہیم اندر آئے، ان کے ہاتھ میں تسبیح اور قرآن تھا۔ انہوں نے تلاوت شروع کی اور کامل کی چیخیں حویلی سے باہر نکلنے لگی۔ کامل زمین پر گر رہا تھا، اس کی روح ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا، نور، تمہارا انتظار میرے لیے درد تھا، مگر تمہارا ایمان مجھے اپنی غلطی سمجھا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یا رب، مجھے معاف کر دے، میں اپنی روح کو تیری طرف موڑ رہا ہوں۔ اور کامل دھوئیں میں بدل کر حویلی سے غائب ہو گیا۔ حویلی شانت ہو گئی، دیواروں کی اندھیری پرتیں ہٹ گئی۔ نور کی ماں کی صحت دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگی۔ نور کو گاؤں میں ایک حلال نوکری مل گئی اور شمسی حویلی اب صرف ایک عمارت تھی، کسی جن کی قید نہیں، کسی لڑکی کی چیخ نہیں۔ اگر یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے